اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خاندان لکھویہ کے عظیم چشم و چراغ نامور عالم دین محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے دین کی دعوت اس دنیا کا سب سے اہم کام ہے، اور یہ سب سے اہم کام یہ کسی پروفیشنل داعی کے لیے یا موٹیویشنل اسپیکرز کے لیے یا خاص اپنی مارکیٹنگ کر کے اس شعبے کے کو اختیار کر لینے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت کا عمل ہماری زندگیوں میں ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر شخص ہر لمحہ جہاں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ غیر عالم ہے، چاہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ بے دین ہے، وہ اپنی زندگی میں یا کسی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، اللہ نے انسان کی خصوصیات ایسی رکھی جو دعوت دے رہا ہوتا ہے، جس کا کردار مضبوط ہوتا ہے، جس کی گفتار مضبوط ہوتی ہے، جس کے الفاظ کے اندر دم ہوتا ہے، جس کا کردار دوسروں کے لیے متاثر کون ہوتا ہے، وہ دوسروں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو دعوت نہ دے رہا ہو، مؤثر کردار نہ رکھتا ہو، وہ پھر کسی دوسرے کی دعوت کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات صرف ہمارے اس معاشرے کی یا پاکستان کی نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل اسلام نے، اہل ایمان نے دعوت کے عمل کو روکا ہے، وہاں یہ دوسروں کی دعوت کا شکار ہے، کیونکہ یہ مسلسل عمل کو رکنا نہیں۔ آدمی متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے اندر جو فیکلٹیز، جو خوبیاں رکھی ہیں، جو خصوصیات رکھی ہیں، وہ نہیں ہیں کہ آپ اگر دوسروں کو متاثر کرنے اور دوسروں کو دعوت دینے کا ملکہ نہیں رکھتے تو آپ دوسروں کی دعوت سے لازمی متاثر ہو جائیں۔ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے مغرب کی نقالی کرتے ہیں، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ معاشرہ سارا مغرب کی نقالی پر چل پڑا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا۔ آپ اگر اس اصول کو دیکھیں تو اصل میں ہم خود خراب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے سارا ماحول خراب۔ اگر ہم مضبوط ہوتے، دیکھیں ایک تھیوری پیش کی ہے،
جو ہنٹنگٹن کی تھیوری ہے کلیش آف سیویلائزیشن، اور وہ تہذیبوں کے تصادم کی تھی. تہذیبیں جو ہیں آئندہ وہ کہتا ہے تہذیبیں ٹکرائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے سخت جنگ تھی، یعنی دنیا بائی پولر تھی، روس اور امریکہ آپس میں لڑتے تھے. جب روس اور امریکہ کی لڑائی ختم ہوئی اور دنیا یونی پولر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اس میں سپر پاور ہے، واحد سپر پاور رہ گئی، تو اس کے بعد ایک تھیوری ڈیولپ ہوئی کہ آئندہ جو جنگیں ہوا کریں گی وہ تہذیبوں کا تصادم ہوگا. لہذا اس میں جو سب سے زیادہ مضبوط تہذیب اس وقت دنیا میں ڈومینیٹ کر رہی ہے مغربی تہذیب پوری دنیا کو لپیٹ رہی ہے. لوگ ان جیسا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کی تہذیب میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی اصول کے تحت ہوا جو میں نے شروع میں آپ کو اصول بتایا. وہ اصول کیا تھا کہ اگر آپ کی تہذیب اس قدر مضبوط ہوتی، آپ اپنے کردار اور اپنی اقدار کے اندر مضبوط ہوتے، تو پوری دنیا آپ کے پیچھے چل رہی ہوتی. جب بغداد علم و فن کا مرکز تھا تو ساری دنیا آپ ہی کے پیچھے تھی. ساری دنیا علوم کے لیے، فنون کے لیے، تہذیب کے لیے پوری دنیا بغداد آیا کرتی تھی، اور بغداد سے علماء کو لے کے جایا کرتی تھی. بغداد سے علم ٹرانسفر ہوتا تھا، بغداد سے اقتدار ٹرانسفر ہوتی تھی. بغداد ہی علم و فن کا مرکز تھا اور بغداد ہی تہذیب کا مرکز تھا. لہذا آج یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا گاؤں، یہ جو جس وقت گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے یا کوئی بھی ڈگری ایوارڈنگ سیریمنی ہوتی ہے اس میں گاؤن پہنا جاتا ہے. یہ گاؤن بغداد سے کیا ہے؟ یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نشان تھا جو علم و فن کی کوئی ایک منزل طے کرنے پر انہوں نے اس کو بطور نشان لیا اور آج تک وہاں چل رہا ہے. آپ آج بھی مضبوط ہو کے تو دیکھیں، پھر دنیا کی تہذیبیں آپ کے پیچھے چلتی ہیں کہ نہیں چلتی. اصول تو صرف سادہ سا ہے. دیکھیں ایک فرد ہو، یعنی دو افراد ہوں یا دو تہذیبیں ہوں یا دو جماعتیں ہوں، ہر وقت یہ مسلسل تاثیر کا عمل جاری رہتا ہے. لیکن یہ تاثیر کا عمل ہوتا ہے مضبوط سے کمزور کی طرف. جو فلو آف امپیکٹ ہے، جو تاثیر کا بہاؤ ہے، یہ ہمیشہ کمزور کی طرف جاتا ہے مضبوط سے. اگر وہ تہذیب ہم نے تو ٹکرانا تھا ہنٹنگٹن کی تھیوری کے مطابق، ہم ٹکرائے نہیں، ہم تو مر گئے، ہم تو متاثر ہو گئے. یہاں ٹکراؤ پیدا ہونا چاہیے تھا. ٹکراؤ اس وقت ہوتا، دیکھیں تین امکانات ہیں جب تہذیبیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. تو تین امکان، ایک امکان یہ ہے کہ کلیش پیدا ہوتا ہے. کلیش اس وقت ہوتا ہے جب دونوں تہذیبیں برابر کی مضبوط ہوں، پھر کلیش ہوتا ہے. اور جب ایک کمزور ہو دوسری مضبوط ہو تو پھر فلو ہوتا ہے امپیکٹ کا، پھر وہ متاثر ہو جاتی ہے، پھر مر ہو جاتی ہے. اور اس کا جو امکان ہے، یہ جو فلو کا امکان ہے، فلو آف امپیکٹ کا جو امکان ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کان بھی کھلے ہیں اور آواز بھی میری پہنچ رہی ہو، اس لیے دھیر سے پریشان نہ ہو. تو یہ جو تاثیر کا عمل ہے، اس کے پھر دو امکانات ہیں، یا وہ ہم سے متاثر ہو رہے ہیں یا ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو جو دنیا میں مضبوط ہوتا ہے وہی دوسروں کو متاثر کرتا ہے. قانون یہ بھی ہے. لہذا سن لیجیے، اگر کبھی کہیں یہ افریقی ڈومینیٹ کر گئے اپنی اقدار میں، مضبوط ہو گئے، اگر کبھی افریقی متاثر ہو، اگر افریقی مضبوط ہو گئے اور افریقہ کا کلچر مضبوط ہو گیا، ان کی تہذیب
تو یہی انگریز جن کو کاپی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو انگریزوں جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ان کی خواتین اپنے ہونٹوں کو سوئیاں مار مار کے موٹا کیا کریں گی کہ تاکہ ہم ان کے جیسے بن جائیں۔ بات تو مضبوطی کی ہے، آپ مضبوط تو ہوں، تو ہم اگر متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے گھرانے اگر متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اگر متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم نے اپنی اخلاق کو چھوڑا ہے، ہم اپنی اخلاق میں کمزور ہوئے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ دیکھیں، دنیا نے اگر اپنی جگہ مضبوط نہیں ہونا، دشمن نے اچھی دشمنی نہیں کرنی، تو پھر وہ دشمنی کیسا ہے؟ وہ تو اپنا کام کرتا۔ ہم لہذا متاثر ہوئے تھے۔ یہ اصول شریعت کا نہیں ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ آپ اگر دعوت نہ دیں، آپ کی دعوت مضبوط نہ ہو۔ جب میں دعوت کی بات کرتا ہوں تو دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقریر اچھی کریں۔ دعوت کبھی بھی، دیکھیں تقریر بھی دعوت ہے، لیکن تقریر کرنا کبھی بھی دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ نہیں رہا۔ جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے دعوت کا، وہ اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ سے متاثر نہیں ہوتے، ہم نے اپنے اساتذہ جیسا بننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے اساتذہ کے طرز کلام کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنے اساتذہ سے جب متاثر ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے انسان جس کو ہم ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان جیسے اپیرنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان جیسا کردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے تو ہر طرح کی دعوت، آپ اچھے بھکاری ہو یہ بھی دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، آپ اچھی تقریر کرنے والے ہو یہ بھی اچھا ذریعہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے وہ تبلیغ اور دعوت کے اسوہ ہے۔ اگر آپ کا اسوہ، آپ کا کردار درست نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اچھے داعی نہیں۔ لہذا داعی کوئی پروفیشن تو ہے، داعی کوئی رکا ہوا کام تو ہے نہیں جو کسی نے اٹھانا ہے اور اٹھا کے شروع کر دینا ہے، یہ تو مسلسل عمل ہے، ہر بات ہے۔ آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہو، کسی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کی منڈی میں گئے تھے تو پہلے ہی دن مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ صرف ایک بات تھی کہ بارش ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلا مال الگ کر لیا اور خشک الگ کر لیا، اور آپ نے جو بھی آتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ اس کا ریٹ اور ہے، اس کا ریٹ اور ہے۔ وہ پوچھتا تھا اس کی کیا وجہ ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، اس کا ریٹ الگ ہے۔ تو آپ بتاتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشک ہے اور اس یہ گیلا ہے۔ یہ اس منڈی کا رواج ہی نہیں تھا۔ جب اس منڈی کا رواج نہیں تھا تو ایک آدمی وہاں سچ بول کے وہ سارے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کوئی لڑکا آیا ہے، کوئی جوان آیا ہے، اور آپ دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جب ایک شخص مثال بنا، اللہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگر آرمینیا، آذربائیجان کی بات کر لیں، وسط ایشیا کی بات کر لیں، آپ برصغیر کی بات کر لیں، یہاں پہ کوئی داعی تبلیغی جماعت بنا کے نہیں آئے تھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ تو تجار آئے تھے یا جہاد کرنے والے آئے تھے، مجاہدین آئے تھے یا تجار آئے تھے جس سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ کوئی مبلغ اور داعی پروفیشنل تو نہیں تھے۔ اگر انہوں نے پروفیشنل کوئی داعی نہیں تھا تو پھر کس وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رومیوں نے حملہ کیا ہے اور بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف ڈپلوائے کی ہے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پریشان ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا، وہ عراق کے محاذ پر لڑ رہے تھے، ان کو حکم دیا کہ فوراً یہ محاذ چھوڑ کر رومی محاذ پر کر دو۔ اور جب جنگ یرموک ہوئی تو باقی جو نسل شام کے علاقوں میں لڑ رہے تھے ان کو بھی کہا کہ اپنے اپنے
کے علاقے چھوڑ کر سب مہاجرت ہو گئے۔ تو لوگوں نے جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خالد بن ولید پہنچے ہیں، ان کی قیادت میں پھر لگے ہوئے، تو جب وہ بستیوں کو خالی کر رہے تھے تو وہ عیسائی بستیاں تھیں، عیسائیوں کی بستیاں تھیں جو مسلمانوں نے فتح کی، اور جب مسلمان وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ بستیوں والے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ آپ لوگوں کو واپس کرے۔ یہ کردار ہے، آپ کا کردار پیش کریں، یہ دعوت ہے۔ لہذا ایک اصول یاد رکھنے کی، مسلسل دعوت کا عمل جاری ہے، اس مسلسل دعوت میں آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا، اگر آپ کے دل میں دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہے تو آپ کسی بڑے آدمی کو امارت کی وجہ سے بڑا نہیں سمجھتے، کسی سرمایہ دار کو سرمایہ داری کی وجہ سے بڑا نہیں سمجھتے، آپ کردار کی وجہ سے بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی دعوت کے اندر تاثیر اور طرح ہے۔ اگر آپ کو سرمایہ دار بڑا لگتا ہے تو بھائی ہم نے تو دیکھا ہے سرمایہ دار کو پھر علماء کو یوں کر کے بلاتے ہیں، اور جب وہ انگلی ہلتی ہے نا، سرمایہ دار کی انگلی ہلتی ہے تو علماء کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے ایسے سرمایہ دار کو دیکھا ہے کہ جو محفل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کا کوئی مولوی نہیں چھوڑا جس کو میں نے بلایا، میں اس کو بلاتا ہوں۔ کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ بڑا آدمی کیوں ہے؟ اس کے پاس سرمایہ ہے۔ جو آدمی عالم کی قدر نہیں کرتا اس سے گھٹیا انسان دنیا کا کائنات میں کوئی، آپ کے پاس اپنی کوئی خودی ہونی چاہیے، کوئی خودداری ہونی چاہیے، اور وہ خودداری سوائے توکل علی اللہ کے کبھی آ نہیں سکتی۔ آپ اللہ پہ توکل کریں۔ امیر آدمی جتنا مرضی امیر بیٹھا وہ کروڑوں اس کے اربوں کا مالک ہو، آپ کو کیا ہے؟ آپ کے جب تک آپ کے دل میں یہ مرعوبیت ختم نہیں ہوتی نا، آپ اچھے داعی کر نہیں سکتے۔ آپ داعی اس وقت بنیں گے جب آپ اس سے بالکل بے پرواہ ہو جائے کہ دوسرا شخص کیا ہے، ہاں اگر وہ عالم ہے تو ہم تو بھائی علماء کی جوتیاں اٹھانے والے، اس کا جوتا سیدھا کریں اور سمجھیں کہ یہ جوتا سیدھا کرنے سے صرف ایک ادب کا پہلو آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، بلکہ اللہ آپ کے اندر تقوی، توکل اور وہ جو جتنی نیکی کی خصوصیات ہو سکتی ہیں کسی ایک جوتا سیدھا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ساری خصوصیات کو لے لے۔ یہ جوتا سیدھا کرنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، لیکن آپ اس بنیاد پر کریں، یہ علم ہے۔ بہرحال یہ ایک اصول ہے، اس کی آپ اپنی مرضی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ مرغوب آپ نہیں ہوں گے تو آپ داعی بن سکتے ہیں۔ آپ اگر متاثر ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے پلے کچھ نہیں رہا۔ متاثر ہونا شروع کرتے ہیں لوگوں سے، کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہستی اس دنیا میں ہے متاثر، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی پیچھے چلنے والا ہو، ان کی سنت کا عامل ہو، وہ اس کو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اس کو ہم سراخوں میں بٹھائیں۔ علماء ہمارے سامنے آئے، ہماری نگاہیں جھک جائیں، سرمایہ دار ہمارے سامنے آئے، ذرا فرق نہ پڑے، دنیا آ رہی ہے تو کوئی فرق نہ پڑے، دنیا جا رہی ہے تو کوئی فرق نہ پڑے، یہ کردار بنائے۔ مورخین نے لکھا ہے واللہ اعلم کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کاروبار کرتے تھے، تو اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں تو کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت کو جو ہماری جہاز آ رہا تھا یا کشتی آ رہی تھی جس میں سامان لدا تھا وہ ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا۔ کہتے ہیں اچھا جہاز ڈوب گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پڑھانا شروع کر۔
تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا حضرت وہ جو ابھی خبر آئی تھی نا وہ خبر غلط ہے، ہمارا جہاز صحیح سلامت کنارے لگ گیا۔ کہتے اچھا الحمدللہ۔ پھر اگر اتنا فرق پڑے نا دنیا کے ساتھ، پھر آپ داڑھی ہے، پھر آپ کا کردار ہے، پھر آپ لوگ نہیں۔ اور بھائی ہم کو اچھی گاڑی دیکھ لیں تو 2 دن نہیں ہے، ہمارے مسائل ہو، ہم نے کیا دعوت کرنا؟ دین کی دعوت اگر لے کے اٹھنا ہے تو پہلے دین کو پہلی ترجیح بناؤ۔ اگر دین آپ کی ترجیح ہوگا تو پھر آپ کے کردار کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گفتار میں بھی تاثیر پیدا کر دے گا، اور پھر آپ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیں الفاظ کبھی اہم نہیں ہوتے، لفاظی جو ہمیں اکٹھی کرنی پڑتی ہے، لڑیاں یاد کرنی پڑتی ہیں، اور پھر وہ لڑیاں جو ہیں وہ خاص انداز میں لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، مقصد اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، مقصد کردار سے متاثر کرنا ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو کبھی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو کبھی بھی کسی ایسی تقریب کی یا کسی کو ایسا خاص انداز اپنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل مقصد ہے ہوتا ہے، اگر مقصد کلیئر ہے تو کسی بھی لفظ میں آپ بات کر دیں گے، کوئی بھی مناسب لفظ آپ بول دیں گے، آسان سے آسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو تاثیر کر سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو شخص دعوت دے رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اگر وہ داعی نہیں ہے تو پھر وہ مدعو ہے، وہ دعوت کا شکار ہوگا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاد محترم، میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن میرے استاد محترم نے انگلینڈ کی ایک صورتحال مجھے بتائی۔ وہاں پہ نا اس طرح یہ ہماری تبلیغی جماعت ہے، اس طرح وہاں کی ایک تبلیغی جماعت کی سمجھ میں انہوں نے اپنی تبلیغی جماعت کا نام رکھا ہوا ہے جیہواز وٹنسز۔ جیہوا خدا کو کہتے ہیں، جیہواز وٹنسز سمجھ لیں جیسے وہ کہتے ہیں نا شہداء للہ، اس کا ترجمہ سمجھ لیں جیہواز وٹنسز۔ تو وہ گھر گھر جاتے ہیں لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ، اور وہاں کے مسلمان ہیں پریشان ہیں ہمارے بچے عیسائی ہو، تو کیوں نہ ہو؟ آپ اگر بچوں کو دین کی دعوت ہی نہیں دے رہے تو بچوں نے کسی نہ کسی کی دعوت سے متاثر ہو گیا۔ آپ خود اپنے گھر کا ماحول نہیں بنا رہے، تو دیکھ لیں اس وقت جو یورپ امریکہ میں اور مختلف جو UK وغیرہ میں جتنے لوگ ہیں، وہ عام مسلمان وہاں آپ کو نہیں ملتا۔ عام مسلمان دو قسم کے، ہمارے جیسے جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہاں مسلمان نہیں ہوتے۔ وہاں مسلمان بس دو ہی قسم ہیں، ایک وہ ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہوتے ہیں، وہاں کے معاشرے کے ساتھ مل گئے، ان کو شاید حلال حرام کا کوئی خاص پتہ نہیں، وہ مٹی کے ساتھ مٹی، وہ نام کے مسلمان، کچھ نہیں ان کے بچے، ان کے بچے ان کی اولادیں ضائع۔ دوسرا وہ مسلمان ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان بغل، تو وہ دوسرا مسلمان ہے جو بہت پختہ ہے، اس کے گھر سے اگر 20 کلومیٹر کی مسجد ہے نا تو وہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو، ان کے بچے، ان کے گھروں کا ماحول آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے بھی بہت بہتر ماحول ہے۔ گھروں کا بچے UK کے اندر رہ رہے ہیں اور یورپ کے اندر رہ رہے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں رہ کے کتنے اچھے لوگ۔ میں مثال کے طور پر ہمارے ایک عزیز تھے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق فرمائے، پروفیشنلی ڈرائیور تھے، کہیں پرانے وقتوں میں انگلینڈ چلے گئے۔ خیر وہ وہیں تھے، میں 2006 میں وہاں گیا تو میں گلاسوں میں تھا، وہاں سے لندن آیا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا بیٹا مجھے لے گیا، میں
دیکھ کے حیران رہے کہ ماشاءاللہ سچی داڑھی اور پوری داڑھی، اور میں حیران، ٹخن سے اوپر اس کی شلوار، میں نے کہا یار لندن کے اندر رہتے ہیں کیا؟ اس کے گھر گیا، میں ان کے گھر کو اس نے کہا ایسے پکے نمازی کہ فجر کے وقت بھی مطلب وداؤٹ اینی فیمن کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ سوئے رہ گئے. تو ماشاءاللہ میں تو حیران رہ گیا ان کا پورا ماحول ہے. تو میں نے ان سے پوچھا لوگوں سے کیسے آپ نے کیسے سمجھایا، آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں، تو یہ بچے یہاں کے برٹش بورن بچے وہاں کے پیدا ہوئے انگریزی بولتے ہیں، وہ ان کی طرح آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو میں نے کہا ان بچوں کو آپ نے کیسے کیا؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، میں پتا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے میں نا بچے یہ چھوٹے تھے تو میں رونا شروع کر دیتا تھا. میں سوچتا تھا کہ میرے بچوں کو کیا کریں، میں روتا. تو بچے وہاں پہ بڑے سینسٹیو ہوتے تو بچے مجھ سے پوچھتے تھے پاپا کیوں روتے؟ میں ان کو بتاتا تھا مجھے نا ڈر ہے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے. میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ یہ ڈر لگتا ہے کہ میں یا آپ میں سے کوئی جہنم ہے. تو بچے بھی مجھ سے پوچھتے تھے جنت جہنم کیا ہے، کیسے جہنم سے بچنے، اگر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہو تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جتنا مجھے پتا ہوتا تھا نا میں اتنا بتا دیتا تھا کہ کیسے کرنا. اللہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا مشن دیا گیا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری حیات طیبہ کو اگر دیکھیں تو تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، انذار کا پہلو کم ہے، تبشیر زیادہ ہے. لیکن ابتدا میں کبھی تبشیر وہ متاثر نہیں کرتی، ابتدا میں ہمیشہ انذار موثر کرتا. لہذا قوم فانذر، تبشیر کا کوئی ذکر نہیں. یا ایھا المدثر قوم فانذر، اٹھو ڈراؤ. تو جب تک آپ یہ انسان کی نفسیات ہے، جس دن آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا اس بات سے کہ جس طرز عمل پر آپ چل رہے ہو آپ خوف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا. آپ نے کوہ صفا میں اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے یہی کہا تھا نا کہ میں اگر کہوں یہ کوہ یہ جبل قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے حملہ ہونے والا ہے تو تم کیا ہوگا؟ مجھے مان نہیں. اس وقت جو صدا لگائی گئی تھی جو لوگوں کو بلانے کے لیے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یا صباحا، یہ صدا لگائی یا صباحا، اور صبح یا صباح یہ اثر میں چونکہ صبح کے وقت عام طور پر قافلے اور قبیلے سوئے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر دشمن حملہ ہوتا تھا. لہذا صبح کا لفظ حملے کے مطابق کرتا ہے. تو یا صباحا معنی یہ تھا کہ بہت خطرے کی بات ہے. تو آپ اگر یعنی لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں تو پہلے ان کو اس طرز عمل کے نتائج سے خبر دیں کہ وہ جو نتائج نکلنے والے ہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں. آپ چلے جائیں، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کسی مسجد میں ہوں، آپ کسی بھی جگہ ہوں، وہ آدمی اس کو خیر خیر کے ساتھ بتائیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ بڑا غلط ہے. اگر ایک دفعہ آپ کو اس کو یہ بتا دیا، اس کو سمجھا دیا کہ اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا ہے، تو اس کے بعد جیسے میں یہ مثال دی ہے نا، اس کے بعد آپ کو درست راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود پوچھے گا آپ سے کہ کیا ہے. اگر آپ اس کو صرف تبشیر کرتے جائیں، بشارتیں دیتے جائیں، تو یہ بشارتیں بہت مفید ہوتی ہیں اور شریعت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا عمومی ماحول میں بشارتوں کا زیادہ ہے. لیکن وہ انذار کے بعد جب کچھ درست رستے پر آ جاتا ہے پھر بشارت ابتدا کسی فائدہ نہیں دیتے. مثال اس لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ بس میں سفر کرتے ہیں اور ڈرائیور جو ہے اس کو جا کے آپ بس چل رہی، آپ ڈرائیور کو جا کے کہیں کہ یار اس سے بہتر سڑک کا پتہ ہو رہا تھا، یہ سڑک جس میں ہم جا رہے ہیں اس سے بڑی بہتر سڑک ہے، موٹر وے ہے، اس میں
منظر بڑے اچھے ہیں، درخت بڑے اچھے ہیں، سینری بڑی خوبصورت ہے، جو مرضی آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا بڑا جا رہا ہے، سفر جا رہا ہے، تو کیا مسئلہ؟ آپ اگر اس کو پہلے یہ سمجھائیں کہ اس سڑک پہ ہم جا رہے ہیں کہ آگے سے سڑک خراب ہے، آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے دریا ہے، دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، یا آگے ڈاکو کھڑے ہوئے، کوئی نہیں، یا یہی کہتے ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے، کچھ کہیں تو صحیح، اس کو ایک دفعہ سمجھ آ رہا ہے اچھا اس راستے پہ جانا ٹھیک نہیں، یہ جان کر سکتا دو چیزیں، ایک خوف ہے، امید کو آپ ابتدا میں ایڈریس کریں گے نا تو لوگ زیادہ مدد کریں گے، خوف سے لوگ ابتدا خوف سے، انذار سے، لہذا جب آپ نے اس میں دفعہ یہ باور کرا دیا کہ حضرت اس سڑک کے آگے جانا بڑا خطرناک ہے، چاہے پل ٹوٹا ہے، چاہے سڑک خراب ہے، چاہے جو بھی، ایک دفعہ اس کو پتہ چل گیا نا تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا، چاہے آپ اس کو کسی کچی سڑک کا راستہ بتا دیں وہ جب جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب بڑا موٹر وے ہے، بڑا یہ منظر ہے، وہ آپ شروع میں کر کر کے تھک جائیں وہ نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں خوف دلا دیا کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ راستہ بڑا ہے، تو اگر اس خطرے کو وہ بھانپ گیا، آپ بات کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد وہ خود آپ سے پوچھے گا کہ یار اب اس پہ تو نہیں جانا، اب کس راستے پہ جانا؟ داعیان کرام، اس وقت میں آپ کو بتاؤں، بنیاد جہالت ہو یا بنیاد مغرب کی اثر پذیری ہو، بنیاد سیکولرزم ہو، یا جتنے بھی نئے نئے ازم ہیں وہ بنیاد جو کوئی بھی ہو، ہم اصل میں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے طرز عمل کے برے نتائج سے خبردار کرنے کی، اگر ہم خبردار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اسلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک مغرب کی جو فکر آگے بڑھی ہے، ماڈرنزم تھا، ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم نے سارے فلسفے کو رد کر دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تبلیغ کریں گے تو رد کریں گے، نہیں، انہوں نے رد کر دیا ہے، اور پوسٹ ماڈرنزم کو کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر کی صدی، یہ ڈیتھ آف آتھر کا دور ہے۔ ڈیتھ آف آتھر کا مطلب بتائیں کیا؟ ڈیتھ آف آتھر کہتے ہیں مصنف مر گیا، جو کچھ اب تک لکھا گیا تھا وہ سارا غلط ہو گیا، جب وہ سارا غلط ہو گیا ہے تو what next؟ اب کرنا کیا ہے؟ جو کچھ اب تک ترقیاں ہوئی تھی، جو کچھ اب لکھا گیا تھا، جو اب تک ہم نے عقل میں عروج حاصل کیا تھا، جو اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے اندر انہوں نے بڑے تحقیقی اور عملی اور علمی میدان میں بڑے بات کے ساتھ کیے ہیں، وہ تو پوسٹ ماڈرنزم میں سارے رد کر دیے ہیں، اور رد کر کے عملی طور پر پھر وہ ماڈرنزم کا بھی عمل کرتا، ماڈرنزم کا ہی عمل کرتا، فکری طور پر، نظریاتی طور پر کو رد کرتا، عملی طور پر پھر اس پر عمل کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ ہم میں سے کوئی نہیں وہاں پہنچا جو کو بتائے کہ تمہارے زخموں کا مداوا اسلام میں ہے، رد انہوں نے کر دیا، وہ اپنی بھی وہاں سے رد کیا، لیکن ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں، اس گیپ کو اگر تو فل کر سکتا ہے تو صرف اسلام۔ لہذا انذار کیجیے، لوگوں کو بتائیے، خبردار کیجیے، وارننگ دیجیے، اور اپنی گفتگو کا عمومی جو موضوع ہے اس پر، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ایک ہی موضوع تھا، آپ میں سے شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1998 میں ان کی وفات ہوئی، میں نے ان کو 27 سال ہوش حواس کی عمر میں دیکھا، ان کا پوری زندگی ہر گفتگو کا ایک موضوع رہا ہے اور وہ فکر آخرت تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کوئی اور موضوع نہیں ہوا،
بہت پڑھے لکھے ماحول میں بھی اور بہت ان پڑھوں کے ماحول میں وہی ماحول تو ایک دفعہ میں منڈی احمد آباد ایک جگہ ہے وہاں گیا تو میرے خطیب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری خطابت جب آغاز ہوا تھا تو مولانا محی الدین لکھنوی وہاں تشریف لائے تھے ہمارے ساتھ. کہتے ہیں مجھے انہوں نے ایک نصیحت کی اور نصیحت یہ کی کہ بیٹا جو بھی جمعہ پڑھانا ہے، کہتے میں نے خطابت کا آغاز کیا ظاہر نئے نئے موضوعات تیاری کر کے پڑھاتا. کہتے انہوں نے کہا کہ جیڑا بھی جمعہ پڑھانا ہے وہ تو جنت تے جہنم کا ذکر ضرور کرو، اس لیے کہ جب تک انتظار نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جو وَدْعُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعٌ ہے، جب تک آپ اس کو یہ انسانی یہ کوالٹیز ہیں، انسانی فیکلٹیز، جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اور امید یہ دونوں پیدا ہوئے. تو باہر کا پہلا تو اصول یہ ہے. دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا رکھا ہے. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دوسرا اصول یہ ہے وہ جو دعوت مسلسل عمل ہے نا، اس دعوت کی ڈائمینشن بھی دو میں سے کوئی ایک ہے. وہ جو تاثیر کا عمل ہے وہ تو جاری ہے، ان میں سے دو میں سے کوئی ایک عمل ہے. یا تو وہ دعوت الی اللہ ہوگی یا وہ دعوت الی غیر اللہ. اگر وہ دعوت الی اللہ ہوئی تو آپ موحد ہیں، اگر دعوت الی غیر اللہ ہوئی تو آپ مشرک ہیں. اس لیے فرمایا تھا تو الی ربک، اپنی دعوت اس کو ایویلویٹ کریں، اپنا جو تبلیغ کی رسوا ہے اس کو ایویلویٹ کریں. لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف آ رہے ہیں. داڑھی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ جاتا ہے. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہم سب کو ہے، پوری امت کو. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، دیکھو تمہاری دعوت ہمیشہ میرے رب کی طرف ہونی چاہیے، اور رب کی طرف ہوگی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ. تم سب اللہ کی طرف بھاگو. یہ جو فرار ہوتا ہے نا، فرار یہ ہوتا ہے اس وقت جب کہیں سے خطرے سے آپ بھاگتے ہیں. اور بھاگنا کدھر ہے؟ جائے گناہ ڈھونڈتے ہیں. جائے گناہ کون سی ہے؟ اس میں اللہ کا حکم ہے. لہٰذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ. نبی سے کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ کی طرف سے، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈراؤں. لہذا اگر آپ کی دعوت اللہ کی طرف ہوگی تو آپ داعی اللہ ہیں. اگر آپ کی دعوت سے لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی دعوت الی غیر اللہ ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا کہ مشرکوں سے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے.